فخرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ہوں آپ کی میزبان نمیرہ انصار اور میرے ساتھ موجود ہیں انکشا مسکان۔ آپ کو اپنے بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مبارک ہو کہ کیا آج سہانی گھڑی ہے۔ ناظرین، جو مقابلہ حسن نعت یکم رمضان سے شروع ہوا تھا اور اب اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنا فائنل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اور آج ہم تمام کو معلوم ہو جائے گا کہ اطراف کمال کے مقابلہ حسن نعت کا کون ونر ہے۔ جی ہاں نمیرہ، بالکل۔ ناظرین، ان پروگرام میں جو پارٹیسپینٹس شرکت فرما رہے تھے وہ آل کراچی مقابلہ راؤنڈ کو فائنل کر کے یہاں تک پہنچے تھے اور انہوں نے اور بھی بہت سارے راؤنڈ پاس کیے اور ان میں سے 3 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بالکل، ویسے تو سارے ہی پارٹیسپینٹ بہت ہی اچھے تھے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی ان سب کی اور بہت ہی عمدہ انداز میں پارٹیسپیشن کی سب نے۔ 42 ٹوٹل بچے تھے ہمارے درمیان، طلبہ و طالبات کے درمیان پروگرام تھا اور اب 39 کو شکست دے کے ہمارے پاس 3 فائنلسٹ موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اس سے قبل انکشا ججز سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، تو ناظرین، میں اپنے ججز سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی، تو آئیے چلتے ہیں جناب سعید احمد واسی صاحب اور جناب شہاب اقتدار قدر صاحب کی طرف۔ تو یہ سفر کیسا رہا اور کیا اتار چڑھاؤ آئے اور پس پردہ کن شخصیات نے اس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا، ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ تو خیر اس وقت سبھی جانتے ہیں کہ جو صاف ستھرا یہاں پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو کن کن کردار نے حصہ لیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کی جائے تو چینل کے آنر، CEO، کیونکہ ان کی بغیر اجازت کے تو آپ کر ہی نہیں سکتے پروگرام۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیمرہ مین ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کی ڈائریکشن پہ جو ہے یہ پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات پہلے بھی کافی لوگوں نے بتائی ہے کہ ایک پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے یوں کہہ لیجیے کتنی مشکلات بیچ میں آتی ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی آواز آ گئی، اس کو کٹ کریں، جی پھر شروع سے سٹارٹ لیں۔ کبھی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، جو ہمارے ساؤنڈ انجینئر ہیں وہ اس کو جو ہے سولو کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، جب جا کر ہم ایک اچھا اور خوبصورت پروگرام جو ہے اس کو سامعین کو، ناظرین کو ہم بھیج سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کو اگر ایک شعر میں ہم پیش کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ شکر ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرح ہے کچھ۔ اور سر آج فائنل ہے، اس کے متعلق آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ فائنل اس بات کا غماز ہے کہ یہ بچے بتائیں گے کہ محاورہ ہے کہ تب کے کندن مننا، صحیح بھائی؟ بالکل۔ تو آپ یکم رمضان المبارک سے آج اختتامی لمحات تک پہنچ گئے فائنل کے، ان سے بلکہ آپ ان کی کیفیات پوچھیے گا، جی سچویشنز کیا ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، تو کسی قسم کا شن تو نہیں ہے، کوئی ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن کچھ تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت اچھا چینل نے اہتمام اور انتظام کیا اور تمام ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل اسٹاف نے بڑا کوآپریٹ کیا اور اچھا پروگرام کیا، اور ہوسٹ کا بھی اس میں اچھا کردار ہے۔ اور جو غلطیاں ہوئیں وہ چاہے مجھ سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں
کہ اس کو درگزر کیا جائے. بالکل. ان بشریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلطی ضرور ہوتی ہے, وہ بشر ہی نہیں جس سے غلطی نہ ہو. تو ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, اور کہیں ہو سکتا ہے, احتمال ہے سید بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ بالکل صحیح کہ کہہ رہے کوئی کسی قسم کی اگر کوئی محسوس کرے تو درگزر کرے. وہ ہماری طرف سے بھی ہم ناظرین کے گوش گزار یہ بات جان بوجھ کر اس بات کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کسی نے محسوس کی تو اس کے لیے ہم معذرت میں ہیں. سر آپ لوگ دونوں ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور فائنل کی نہایت ہی خوش لباس لگ رہے ہیں. سر فائنل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک اور ماشاءاللہ جمعۃ المبارک, رمضان کا ہر دن ہی مطلب میں سمجھتا ہوں عید کا دن ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ روزے کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے سب کو, روزہ رکھنا, روزے کی ادائیگی, یہ سب معاملات کرنا, تو وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ہر روز عید کا دن ہوتا ہے, تو خوشی کا دن ہے ہر موقع پہ. اور یہ تو سنت بھی ہے کہ اچھے لباس زیب تن کریں. جی بالکل. بہت شکریہ. خوشی کا موقع بھی ایسے دیکھنے کہ جب جو ہے آپ گھر والے کہیں جانے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں آپ تیار ہو جائیں, تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. جی اب اسی طریقے سے جب جو ہے کیا نام ہے پورے رمضان ہم نے پروگرام کیا, نعت خوانوں کو جج کیا, بالکل. آج فائنل ہے, آخری پروگرام ہے, تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ٹینشن سے ہم باہر نکلیں گے. جی سمجھے نا. جی بالکل. ناظرین اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں, آج کے تینوں فائنلسٹ سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کیونکہ آج ہمارا فائنل راؤنڈ ہے. تو چلیں میں آپ کا تعارف تینوں پارٹیسپینٹ سے کروا دیتی ہوں. مقابلے کی پہلی شریک انیکا ساجد جن کا تعلق محمد علی جوہر اکیڈمی سے ہے. مقابلے کے دوسرے شریک حمزہ خان جن کا تعلق کراچی میٹروپولیٹن اکیڈمی سے ہے. اور مقابلے کے آخری شریک روحان شفیق جن کا تعلق پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے. تو ہم سب سے پہلے مقابلے کی پہلی شریک انیکا ساجد سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. تو جی انیکا, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ فائنل تک پہنچ چکی ہیں, تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس متعلق؟ اور ایک اور بات کہ دونوں بوائز سے کمپٹیشن ہے آپ کا, تو کیا لگتا ہے کہ جیتیں گی؟ جی انشاءاللہ میں جیت جاؤں گی. بالکل یقین ہے. جی اور محنت تو کر کے آئی ہوں گی. جی یہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. بالکل. چلیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو انیکا ساجد اس شعر کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا کہ یا ربی محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بسا دے. سبحان اللہ. انیکا بسم اللہ کیجئے. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں, تیری محفل میں چلا آج میں عرش کا ہم پایا ہوں, تیری محفل میں چلا سبحان اللہ. مقابلے کے اگلے شریک حمزہ خان جن کا تعلق کراچی میٹروپولیٹن اکیڈمی سے ہے. ناظرین تو حمزہ سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے حمزہ کی ناز سے.
تو جی حمزہ ذرا بتائیے کہ آپ پہلے کوالیفائر راؤنڈ تک پہنچے پھر فائنل تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس متعلق، اور 39 بچوں کو شکست دے کر آپ تینوں فائنل تک پہنچے ہیں، تو کس طرح پہنچے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ دی، اور اس کے بعد میرے استاد سر طارق جعفر، انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، میں ان کا بھی بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور میں نے یہ محنت کی اس مقام تک پہنچنے کے لیے، بالکل، اور محنت کی تو اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی. اور دعائیں بھی بہت کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے کامیاب کر دے. جی بالکل بالکل. جی تو حمزہ خان اس شعر کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا کہ زندگی عیش و عشرت سے بسر ہوتی ہے، آپ کے ٹکڑوں پہ کیا خوب گزر ہوتی ہے، سب کے حالات ہیں ان کے پیش نظر کہ زندگی کیسے غلاموں کی بسر ہوتی ہے، کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے امتی کو اگر میرے سرکار کو اس کی بھی خبر ہوتی. سبحان اللہ. جی حمزہ بسم اللہ کیجئے. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خوان رسول نعت خوانی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ان کا نام حمزہ خان تھا. ناظرین، مقابلے کے آخری پارٹیسپینٹ جن کا تعلق پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم سے ہے، اور ان کا نام روحان شفیق ہے. اس سے پہلے کہ وہ نعت شروع کریں میں ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتی ہوں. تو جی روحان، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اتنے سارے پارٹیسپیشن کی ہے بہت سارے مقابلوں میں، اور آپ جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی ہیں، تو اکثر جب آپ جیتتے ہیں تو خوش نظر آتے ہیں، اور جب ہار جاتے ہیں تو آنسو بہاتے ہوئے دکھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں روحان؟ تو ایسا ہے کہ جب اتنی محنت کر کے آگے آؤں اور جیت جاؤں تو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ محنت کر کے اگر ہار جاؤں تو افسوس ہوتا ہے. بس ڈسہارڈ ہو جاتے ہوں گے آپ. بالکل. جی. اور آج کیا لگتا ہے کہ جیتیں گے یا ہاریں گے؟ انشاءاللہ جیتیں گے. چلو، روئیں گے تو نہیں؟ ہاں، یہ تو بہت اچھا بولا. تو روحان اس شعر کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا کہ نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہی ہوں، میزان عدالت میں انہیں تول رہی ہوں، چھوٹی ہوں مگر بول بڑے بول رہی ہوں، تعریف محمد میں لب کھول رہی ہوں. جی تو روحان بسم اللہ کیجئے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار
यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, तीनों सना-ख्वान रसूल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सना-ख्वानी की सादत हासिल की है। इससे कबल कि हम जानें जजेस का फ़ैसला और आज हमें मालूम हो जाए कि हमारा कौन इस प्रोग्राम का विनर है, उससे कबल लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त आया है जजेस के फैसले का, जिससे हम ये जानेंगे कि हमारे एतराफ़ कमाल प्रोग्राम का विनर कौन ठहरा है। तो चलते हैं अपने जजेस की तरफ और उनसे आज के नताइज की तफसीलात जानते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आज तो फाइनल था, सबको पता है, और बिलखुसूस हमारे ऑडियंस आज शिद्दत से मुंतज़िर होंगे कि इसका फ़ाइनल का इख्तिताम किस तरह हो रहा है। इस चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत उम्दा इन्होंने एहतमाम किया है और बड़े अच्छे तरीक़े से इन 30 दिनों तक ये चलता रहा प्रोग्राम, और आज फ़ाइनल इसका हो रहा है। और बच्चों ने बहुत मेहनत की, स्टूडेंट्स आए, प्राइमरी क्लासेस के भी थे और सेकेंडरी क्लासेस के भी थे, छोटे भी थे यानी बड़े भी थे, और होस्ट ने प्रोग्राम्स हमारे संभाले अच्छे तरीक़े से। और हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो गई होंगी, पहले ही मैंने कहा कि माज़रत उसके लिए हम 10 गुज़र आप फरमाइएगा, होस्ट हों या जजेस हों, हमसे भी, क्योंकि बशरियत का तकाज़ा यही होता है कि गलती हो और ना हो तो वो बशर नहीं है। इसका मतलब ये अशरफुल मखलूक़ात इसी को कहते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह, तीनों ने अच्छे कलाम पढ़े, आला इंतखाब कलाम आप तीनों का बहुत आला, बहुत उम्दा, और तीनों का अंदाज़ भी बहुत उम्दा। लेकिन होता ये है कि किसी भी वक्त कोई भी किसी एक कैफियत में बहुत अच्छी चीज़ पेश कर सकता है, और किसी की कोई टेक्निकल वजूहात होती हैं, उस वजह की बिना पर वो नहीं कर पाता। तो इसमें आप ये ना सोचिए, आप तीनों ही मेरे हिसाब से विनर हैं, बहुत अच्छा आप तीनों ने पढ़ा। लेकिन टेक्निकली तौर पे जो हमने मशवरा किया, मशावरत की, उसके मुताबिक आज की जो विनर है हमारे, बहुत खूबसूरत पेश किया, अनीका साजिद, माशाल्लाह पहली पोजीशन आपने हासिल की, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सेकंड नंबर पर तशरीफ लाए हमारे बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा पढ़ने वाले हमजा खान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और थर्ड पोजीशन हासिल की, तीसरी पोजीशन, रोना नहीं बेटा, रोहान शफीक साहब, बहुत उम्दा आपने आज भी पढ़ा है, लेकिन चूँकि नंबर आपको बताया ना 0.5 से आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन तीनों ने इंतखाब कलाम भी, अंदाज़ कलाम भी बहुत उम्दा रहा।
کیا خیال ہے اپنا سعید بھائی آپ کا؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور فائنل کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت بھرپور محنت اور مشقت اور استقامت کے ساتھ پڑھا جائے اور رہا جائے. بالکل. شکریہ چینل کا اور تمام احباب کا، ناظرین کرام کا، سب کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ پروگرامز دیکھے اور اپنے پازیٹیو فیڈ بیک سے ہمیں نوازا. بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا، ہمارے اس پروگرام کی ونر ٹھہری ہیں انیقہ ساجد. تو ہم آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنے سارے راؤنڈز جیتے اور آپ یہاں تک پہنچ کر الحمدللہ فائنل بھی جیت چکی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے بہت زیادہ ہی خوشی ہو رہی ہے ویسے تو، اور مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں جیت پاؤں گی، کیونکہ بہت اچھے نعت خواں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ٹف مقابلہ تھا، بہت زیادہ ٹف مقابلہ تھا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. نہیں بیٹا، ایک بات اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو نا آپ نے اس فائنل کے لیے یہ جو نعت آپ نے پڑھی ہے، اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی سے مشورہ کسی نے دیا آپ کو؟ نہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو نعت کا جو کیا نام ہے طرز ہے، یہ جینٹس طرز ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی ادائیگی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اس کی ادائیگی بہت خوبصورت کی ہے، سمجھے. اسی بنا پر آپ جو نا آج کا مقابلہ آپ نے ون کیا ہے. شکریہ. بہت مبارک ہو آپ کو. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں ہمارے وینس چینل کے CEO، چیئرمین ہماری ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ، پروڈیوسر آصف شرمیلا، چیف کوارڈینیٹر صغیر انجم اور کوارڈینیٹر محمد عمران صاحب کے، کہ انہوں نے ہمارے پارٹیسپینٹس کو اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی ایسے ہی دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے پارٹیسپینٹ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے رہیں. بالکل. انکشا، آپ تمام کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہے. ہمارے پاس نیکسٹ پروگرام بھی ہے ناظرین، کہ ہمارے تینوں پارٹیسپینٹ نے بہت خوبصورت انداز میں نعت خوانی کی سعادت حاصل کی ہے، اور آپ تمام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اعتراف کمال میں مقابلہ حسن نعت کے ساتھ مقابلہ تقریر بھی جاری تھا. اور ابھی ہمارے علم میں بات مطلب ہے لائی گئی ہے کہ مقابلہ اعتراف کمال میں مقابلہ تقاریر کے ساتھ مقابلہ حسن نعت جو پیش کیا گیا ہے، ان کے جتنے شرکاء کرام ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، ان سب کو سند سے نوازا جائے گا اور دیگر انعام و اکرام سے. کیوں سعید بھائی؟ جی بالکل. اچھی خوشی کی بات ہے یہ. بالکل خوشی کی اور بات ہے. انشاءاللہ سب سے زیادہ یہ کہ جو ہے کیا نام ہے یہ انعامات دینے کے لیے جو ہے آپ کے ملک کے پاکستان کے بہت اچھے جو ہے کیا نام ہے سیلیبریٹیز آئیں گے، جو مہمان خصوصی وغیرہ آئیں گے، جو یہ انعامات تقسیم کریں گے اپنے ہاتھوں سے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا فائنل بہت ہی اچھا رہا، اور اب اتنا خوبصورت سما ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید احمد وارثی صاحب. تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور ہم ان سے کلام نہ سنیں. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوئی نعت پیش کریں. بہت شکریہ. درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے نجات کا، تو اسی حوالے سے دو اشعار پیش کر رہا ہوں. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا نہیں
सलीका मगर मांगता हूँ निगाहे करम हो। मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो सरापा खता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस अच्छी बात के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया तो एक तोहफ़ा इनायत किया। वो तोहफ़ा नमाज का तोहफ़ा है, और आज हम तमाम उसी नमाज के तोहफ़े से गाफिल हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते और मसरूफ़ हैं, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता और बोलते हैं कि नमाज हम बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल। रब तबारक व तआला ने हम तमाम पर नमाज फ़र्ज़ की है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे से नाराज़ होता हूँ तो उससे रिज़्क़ नहीं छीनता, औलाद की नेमत नहीं छीनता, बस उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ करेंगे कि हम तमाम को सजदे करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त का नमाजी बना दे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान नमीरा अंसार और अनकशा मुस्कान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रसूल